الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قاف والقرآن المجيد بل عجبوا أن جاءهم منذر منهم فقال الكافرون هذا شيء عجيب أإذا متنا وكنا ترابا ذلك رجع بعيد. وقال تبارك وتعالى في موضع آخر وَإِذَا حُيِّيتُم بِتَحِيَّةٍ فَحَيُّوا بِأَحْسَنَ مِنْهَا أَوْ رُدُّوهَا. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت ورب العرش العظيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. ربي زدني علما. اللہ رب العالمین کے لیے ہر قسم کی حمد و ثنا اور اللہ کے آخری رسول حبیب کبریا پر بے شمار درود و سلام کے بعد حاضرین گرامی قدر، آج کے اس خطبہ جمعہ میں میرا جو موضوع ہے اور جس موضوع پر آپ کے سامنے چند منٹ گفتگو کروں گا وہ ہے سلام. اسلام میں اس کا مقام کیا ہے، اس کا مرتبہ کیا ہے، اسلام نے سلام کے تعلق سے اپنے ماننے والوں کو تعلیم کیا دی ہے، کس طرح انہیں ابھارا ہے، اس کے فضائل کیا ہیں، اس کے برکات کیا ہیں، اور سلام سے انسان کو کیا ثمرات حاصل ہوتے ہیں. علاوہ ازیں سلام کے تعلق سے کچھ اور ایسی باتیں جو احادیث میں وارد ہیں انشاءاللہ وقت کے لحاظ سے آپ کے سامنے رکھنے کی کوشش کروں گا. سورہ نساء کی 86 نمبر آیت جو میں نے تلاوت کی ہے انشاءاللہ اس کا ترجمہ بھی رکھوں گا، لیکن میں آپ کو بتاتا چلوں کہ جس سلام کے تعلق سے آج مجھے بات کرنی ہے، یہ سلام اس کائنات پر، اس زمین پر انسان کے آنے سے پہلے ابھی ہمارے اور آپ کے باپ، ہمارے اور آپ کے دادا حضرت آدم، اللہ رب العالمین نے انہیں زمین پر نہیں اتارا ہے. اللہ رب العالمین نے انہیں پیدا کیا. آپ اندازہ یہ سلام جس کے تعلق سے ابھی ہم باتیں سنیں گے، جس کے فضائل کے بارے میں، یہ سلام کتنا قدیم ہے، کتنا قدیم ہے، اور اس کا انسانیت سے، آدمیت سے کتنا گہرا تعلق ہے. میرے دوستو، اس حدیث سے ایک حدیث آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں. حضرت بخاری اور مسلم کی روایت ہے، بخاری کی مسلم کی روایت ہے. راوی حدیث حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ ہیں. یہ کہتے ہیں لما خلق اللہ تعالی آدم، جب اللہ تبارک و تعالی نے حضرت آدم کو پیدا کیا تو آپ نے حضرت آدم کو مخاطب کیا اور کہا اذهب فسلم
अला उलाइका नफर मिनल मलाइका, जुलूस आदम जाओ, ये जो फरिश्तों की एक जमात बैठी हुई है, फरिश्तों का जो गिरोह बैठा हुआ है, इनके पास जाओ, फसल्लिम, और जाकर सलाम करो। मेरे दोस्तों, ये कब की बात है? हज़रत आदम अभी इस दुनिया में अल्लाह ने उन्हें भेजा नहीं है, उनकी तख्लीक किया। अल्फाज हैं कि जब अल्लाह ने आदम को पैदा किया, पैदा करने के बाद आदम को अल्लाह हुक्म देता है, यानी ये चंद पहले हुक्मों में से है जो आदम को अल्लाह रब्बुल आलमीन ने दिया और कहा जाओ, ये जो फरिश्तों की जमात, ये जो टुकड़ी फरिश्तों की बैठी है, ये जो फरिश्तों का गिरोह बैठा हुआ है, इनके पास जाओ, फसल्लिम, और सलाम करो, अला उलाइका नफर मिनल मलाइका, ये जो फरिश्तों की जमात बैठी हुई है, इनके पास जाओ, इन्हें सलाम पेश करो और इंतजार करो, सुनो ये तुम्हारे सलाम के जवाब में तुमसे कहते क्या हैं, जवाब क्या देते हैं। क्यों? इसलिए कि ये तुम्हारे सलाम के जवाब में, उसके अगेंस्ट ये जो तुमको जवाब देंगे, यही जवाब तुम्हारा और तुम्हारी नस्ल का, तुम्हारी जरूरियत का जवाब होगा। मेरे दोस्तों, जाते हैं अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह, ये कलिमा अहादीस में है, बुखारी की रिवायत, मुस्लिम की रिवायत, रावी हदीस हजरते अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हो हैं। ये सलाम का ये कलिमा अस्सलामु अलैकुम, ये जवाब देते हैं, ये सलाम करते हैं, और सलाम के जवाब में चूंकि अल्लाह ने कहा था फस्तमी मा युहय्युनक, सुनना, कान लगा कर सुनना, ये तुमको क्या जवाब देते हैं। क्यों? इसलिए कि ये फरिश्तों की टोली, फरिश्तों की जमात, फरिश्तों का ये गिरोह तुम्हारे सलाम के जवाब में, जो तुम्हें सलाम का जवाब देगा, वही जुमला तुम्हारे लिए, तुम्हारी जरूरियत के लिए ता क़यामत, क़यामत की आखिरी सुबह तक ये तुम्हारा सलाम और जवाब का के कलिमात होंगे। जाते हैं अस्सलामु अलैकुम, ये कहते हैं, जवाब में वहाँ ये अल्फाज हैं और कुछ दूसरे भी अल्फाज हैं, लेकिन इसके जवाब में अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह ये जवाब देते हैं। कुछ रिवायतों में है व अलैकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाह। मेरे दोस्तों, ये सलाम कितना कदीम है और आदमियत को कितना, इसको कब और कितना पहले अल्लाह रब्बुल आलमीन ने इंसानों को इसकी ताकीद की है, इसका हुक्म दिया है, इससे अंदाजा होता है। ये जो सलाम है मेरे दोस्तों, इसके बड़े फजाइल हैं, बड़े फजाइल हैं। एक रिवायत में है हजरत अब्दुल्ला इब्न सलाम इस्लाम लाने से कब्ल यहूदियों के चोटी के उलमा में इनका शुमार होता था। बड़े आलिम थे, अपनी जमात के, अपनी कौम के, अपने गिरोह के बहुत बड़े आलिम थे, लेकिन अल्लाह ने इन्हें हिदायत दी, अल्लाह ने इन्हें दीन की समझ दी, अल्लाह ने इन पर इनायत की, ये मुशर्रफ इस्लाम हो जाते हैं। ये कहते हैं कि मस्जिद नबवी में मेरी निगाह जब नबी पर पड़ती है और पहला कलिमा जो उनके जुबान से मेरे कान सुनते हैं वही अल्फाज होते हैं कि ऐ लोगो या अय्युहन्नास अफ्शुस सलाम, ऐ लोगो सलाम की इशाअत करो, सलाम का प्रचार करो, सलाम को फैलाओ। अफ्शुस सलाम मतलब ये होता है कि सलाम की ऐसा चलन बना दो कि ये फैलता चला जाए, हर खासो आम, हर आदमी जो किसी एक दूसरे से मिले वो सलाम क्या करे। क्यों? एक दूसरी रिवायत में है, एक सहाबी आते हैं, वो सवाल करते हैं अय्युल इस्लाम खैर, अल्लाह के रसूल इस्लाम का बेहतर तरीका क्या है, इस्लाम की बेहतर तालीम क्या है। आप कहते हैं बेहतर इस्लाम यह है, इस्लाम की बेहतर तालीम यह है कि तुम सलाम करो, तक़रउ सलाम अला मन अरफ्ता व मन लम तारिफ, तुम सलाम उससे भी करो जिससे तुम्हारी शनाशाई हो, जिसको तुम पहचानते हो, जिससे तुम्हारा तारुफ हो, और उससे भी सलाम करो जिसको तुम नहीं जानते हो। आज 90%, 95% हमारा अमल सिर्फ पहले हिस्से पर है। हमारा यार है, हमारा दोस्त है, हमारा पड़ोसी है,
ہمارا متعارف ہے، ہمارا شناسہ ہے، تبھی ہم سلام کرتے ہیں. یا بہت متقی آدمی، کوئی داڑھی جبہ قبہ یا سر پہ ٹوپی، یعنی شنا ایسا لگتا ہے کہ مسلمان ہے، تو آدمی وہاں بہت مشکل سے یا خاموشی سے سلام کرتا ہے. ورنہ آج ہمارا طریقہ یہ ہے کہ ہم انہی کو سلام کرتے ہیں جن سے ہمارا تعلق ہو، جن سے ہماری پہچان ہو. میرے دوستو ایسا نہیں ہونا چاہیے. اسلام کا بہتر طریقہ یہ ہے، نبی کی تعلیم. اس سوال کے جواب میں کہ سوال کیا گیا ای الاسلام خیر، اے اللہ کے رسول بہتر اسلام کیا ہے، اسلام کی بہتر تعلیم کیا ہے، اسلام کا بہتر طریقہ کیا ہے؟ آپ نے کہا، اس سے پہلے آپ نے ایک اور چیز کہی تھی کہ تم لوگوں کو کھانا کھلاؤ. پہلے آپ نے کہا تھا کہ بہتر اسلام یہ ہے کہ تم لوگوں کو کھانا کھلاؤ. کھانا کھلانے کا جو معاملہ ہے، اپنے دسترخوان کو وسیع رکھو. اور یہ بہت پتے کی بات بتائی نبی نے. اس سے پیارا، اس سے بھلا، اس سے بھلی بات اور کیا ہو سکتی ہے کہ جو دوسری حدیث میں نے، وہ عبداللہ ابن سلام کی روایت، کہ وہ کہتے ہیں کہ پہلا جملہ، پہلے الفاظ جو میرے کانوں نے نبی کے سنے مسجد نبوی میں، وہ یہ تھے. نبی نے فرمایا افشوا السلام واطعموا الطعام. اے لوگو، سلام کی اشاعت کرو، سلام کو پھیلاؤ، سلام کا پرچار کرو اور لوگوں کو کھانا کھلاؤ. یہ جو کھانا کھلانے کا معاملہ ہے، یہ بہت عمدہ عمل ہے. اور کھانا کھلانے سے جو دلوں میں محبت پیدا ہوتی ہے، آدمی جو دلوں میں لوگوں کی جگہ بناتا ہے، ان کے ذہنوں میں جو جگہ بناتا ہے، آپ کسی کو ایسے 1000 500 1500 دے دیجئے، اس سے وہ جگہ اور وہ یادداشت لوگوں کے دلوں میں، ان کے ذہنوں میں پیوست ہوتی ہے، وہ نہیں آئے گی. آپ کبھی کسی بھی آدمی کو ایک وقت تک اپنے دسترخوان پہ بلا لیجئے. ایسا نہیں کہ آپ صرف غریبوں کو نہیں، آپ غریب ان کو آدمی ترجیح دے. آپ کے پڑوس میں، آپ کے محلے میں، آپ کے جان پہچان میں، آپ کے اعزاء میں، آپ کے اقارب میں، آپ کے رشتہ دار میں اگر ایسے لوگ ہیں جو مفلوق الحال ہیں، جو قلاش ہیں، جو غریب ہیں، جو نادار ہیں، جو ناتواں ہیں، پہلی ترجیح آپ کی یہ ہونی چاہیے کہ آپ ان کو کھلائیں. لیکن آپ اپنے دوستوں کو، اپنے احباب کو ایسے ہی آپ لوگوں کے بہت ایسے معاملات ہیں، آدمی ہے آپ اپنے حد تک وہ اپنے اعزاء کو، اقارب کو، رشتہ داروں کو دیتا ہے، لیکن اس کے علاوہ اپنے دوستوں کو، قوم کے اچھے لوگوں کو، اللہ کے نیک بندوں کو، بزرگوں کو، اچھے لوگوں کو اگر بلا کھلاتا ہے تو وہ بھی اس عمل میں شامل ہے کہ جو نبی نے فرمایا افشوا السلام واطعموا الطعام وصلوا الارحام، اور صلہ رحمیاں کیا کرو. وصلوا والناس، وقت بہت مختصر، اس لیے بہت مختصر بات آپ کے سامنے رکھوں گا. وصلوا والناس نیام، اور نماز ایسے عالم میں پڑھو کہ جب لوگ سو رہے ہوں. تدخلوا الجنت بسلام، تم سلامتی کے ساتھ جنت میں داخل ہو جاؤ گے. اچھا ایک نقطہ اور بتاؤں، جو سلام ہے نا، یہ سلام یہ اللہ کا ایک صفتی نام بھی ہے. یہ جو سلام ہے یہ اللہ کا ایک صفتی نام بھی ہے. سلام کے معنی ہوتا ہے کہ انسان کو ہر طرح کی دقتوں سے اللہ اس کو بچا دے. ذہنی طور پر، جسمانی طور پر، کاروباری طور پر، معاشرتی طور پر، ہر طرح کی دقتوں سے اللہ جو لوگوں کو بچاتا ہے، یہ اللہ کی اللہ کی اس صفت سے اس کا ہوتا ہے جو اللہ کا نام کیا ہے؟ سلام ہے. اچھا اس میں ایک نقطہ اور، نبی نے کیا فرمایا؟ تدخلوا الجنت بسلام، تم سلامتی کے ساتھ. یہ سلامتی کا معنی کیا ہوتا ہے؟ نبی نے اگر اتنا ہی کہہ دیتے کہ تم جنت میں داخل ہو جاؤ گے، لیکن نبی نے کیا کہا؟ تدخلوا الجنت بسلام، تم سلامتی کے ساتھ جنت میں جاؤ گے. ہم نے بارہا سنا ہے اور سنا ہوگا کہ اللہ تعالیٰ میزان عدل قائم کرے گا. لوگوں کی اچھائیوں کو، لوگوں کی برائیوں کو اللہ تولے گا، اور تولنے کے بعد جس کی نیکیاں، اچھائیاں، جس کی حسنات پہلے مرحلے میں 50+ ہو گئے، اللہ تعالیٰ اس کو جنت میں داخل کر دے گا. لیکن اس کی اپنی بدنصیبی سے اس کی نیکیاں کم ہو گئیں، اس کے سیئات، اس کے گناہ، اس کی بدعمالیاں زیادہ ہو جائیں گی، اور اس کی بدعمالیاں 50+ ہو جائیں گی، لیکن وہ مومن ہوگا، موحد ہوگا، شرک سے اپنے آپ کو پاک کر کے اللہ کے سامنے پیش کیا ہوگا. میرے دوستو، اللہ اس آدمی کو
کچھ دنوں کے لیے اس کے وہ گناہ جو گناہ زیادہ ہو گئے تھے اس گناہ کی پاداش میں اللہ اس کو جہنم میں داخل کرے گا. اور ہم نے بارہا اس حدیث کو سنا کہ آخری جنتی جہنم سے ایسا نکل کر آئے گا جو جل کر کوئلہ ہو چکا ہوگا، ایک دم کوئلہ ہو چکا ہوگا، لیکن اس کے دل میں ایمان تھوڑا سا رہا ہوگا. اس کے ایمان کی وجہ سے اللہ اس کو جہنم سے نکال کر جنت میں داخل کرے گا. لیکن وہ شرمندگی کا معاملہ کہ تمام جنتی دیکھیں گے، دیکھ کر سمجھ جائیں گے کہ آدمی جل کر آیا ہے. میرے دوستو، اللہ اسے ایک نہر میں داخل کرے گا، وہاں سے ایک دم اجلا، ایک دم صاف شفاف ہو کر پھر جنت میں جائے گا. یہاں یہ نقطہ ہے، نبی نے فرمایا کہ جب تم 4 چیز کر لو گے، افشوا السلام واطعموا الطعام وصلوا الارحام وصلوا والناس نیام، 4 عمل، سلام کرو، اس کی اشاعت کرو ہر آدمی سے. صحابہ کرام اس حدیث پر اتنا عمل پیرا تھے کہ آج کے زمانے میں اگر کوئی ایسا عمل کرے، ایسا جیسے صحابہ کرام عمل کرتے تھے، لوگ اسے دیوانہ کہیں گے. صحابہ کرام کا رویہ یہ تھا، حدیثوں میں ہے کہ اگر کوئی جدار ہو جاتا، کوئی پتھر ہو جاتا، یا کوئی پیڑ آ جاتا، یا کوئی اونٹ آ جاتی، ساتھ چل رہے ہیں، ایک دم ساتھ چل رہے ہیں، بیچ میں دیوار آ گئی، پھر سامنے آ گئے، السلام. اتنا مشتاق تھے. اور مشتاق کیوں نہ ہوتے، مشتاق ہوتے کیوں نہ. نبی بیٹھے ہیں، ایک آدمی آتا ہے، السلام علیکم، چونکہ نبی نے سکھایا تھا وہ السلام علیکم کہتا ہے. ایک صحابی آتے ہیں، السلام علیکم کہتے ہیں، نبی کہتے ہیں 10. ایک دوسرے صحابی آتے ہیں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ، نبی کہتے ہیں 20. ایک تیسرے آتے ہیں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، نبی کہتے ہیں 30. جب سوال کیا گیا کہ اللہ کے رسول آپ نے 10 کہا، 20 کہا، 30 کہا، معاملہ کیا ہے؟ تو آپ نے کہا جس بندے نے السلام علیکم کہا اللہ نے اس کو 10 نیکیاں دیں، جس نے السلام علیکم ورحمۃ اللہ کہا اسے 20 نیکیاں ملی، اور السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ کہا اللہ نے اسے 30 نیکیاں دے دی. صحابہ کرام ان نیکیوں کے اتنے خوگر تھے کہ زندگی کا کوئی بھی موقع میرے دوستو ہاتھ سے جانے نہیں دیتے تھے، اتنا زیادہ اس پر عمل کیا کرتے تھے. اور یہ سلام میرے دوستو، اس کے فضائل، ایک حدیث ہے، اس کے بعد خطبہ ختم کر دیتا ہوں. حدیث میں ہے ما من مسلمین، بہت مواد تو سلام کے تعلق سے حدیث کی کتابیں بھری پڑی ہیں، لیکن ایک روایت نبی نے فرمایا ما من مسلمین یلتقیان فیتصافحان الا غفر لہما قبل ان یتفرقا. کہ 2 مسلمان بھائی ہیں، ما من مسلمین یلتقیان، آپس میں ایک دوسرے سے ملاقات کرتے ہیں، چہرے پر حیرانی پریشانی نہیں ہوتی ہے، متھوں پر بل نہیں ہوتے ہیں. انطلق اخاک بوجہ طلیق، اسلام نے کہا ہے کہ آپ اپنے مسلمان بھائی سے مسکرا کر ملیں، یہ بھی صدقہ ہے. تو 2 مسلمان آپس میں ملاقات ہوتی ہے، محبت کے ساتھ ملاقات کرتے ہیں، سلام کرتے ہیں، اور سلام کرنے کے ساتھ ساتھ اپنے ہاتھوں کو اس کے ہاتھوں میں دیتے ہیں، اس کے ہاتھوں کو اپنے ہاتھوں میں لیتے ہیں، اور ایک دوسرے سے مصافحہ کرتے ہیں. نبی نے فرمایا یلتقیان، ملاقات کرتے ہیں، فیتصافحان، اور مصافحہ کرتے ہیں، الا غفر لہما. یہ عمل اللہ کو اتنا پیارا لگتا ہے کہ ایک نوید سنائی جاتی ہے، ایک بشارت سنائی جاتی ہے، ایک خوشخبری سنائی جاتی ہے ایسے 2 لوگوں کے لیے جو دلوں کے کینے کو، دلوں کے زنگ کو نکالتے ہوئے اپنے بھائی سے چہرے پر خوشی کے ساتھ، مسکراہٹ کے ساتھ، مسکراتے ہوئے والہانہ طریقے سے ملاقات کرتے ہیں. یہ کوئی معمولی عمل نہیں ہے. آپ اس کا نتیجہ دیکھیے، اس کا رزلٹ دیکھیے، اس کی بشارت دیکھیے، اور اللہ کی عطا دیکھیے. نبی نے فرمایا الا غفر لہما من قبل ان یتفرقا، جدا ہونے سے پہلے اللہ ان کی مغفرت کر دیتا. اللہ اکبر، کتنا عظیم عمل ہے،
یہ سلام کتنا عظیم عمل ہے، کتنا عظیم عمل ہے. کیا کیا؟ کس کو کھلا دیا، کس کو پلا دیا، کتنا ہم نے اس کو دے دیا؟ کچھ نہیں. ایک چھوٹا سا عمل، معمولی نہیں. کیسی ہی نیکی ہو، کیسی ہی چھوٹی ہونے کی. ایک شاعر، بہت پرانا شعر ہے، بہت پرانا شعر ہے. کیسی ہی چھوٹی ہونے کی تو اسے ہلکی نہ جان، رب کی بخشش کے لیے کوئی بہانہ چاہیے. اور اس سے پیارا بہانہ کیا ہو سکتا ہے؟ ایک ہمارا بھائی، ہم ہیں یا وہ ہے، ہمارے سامنے کوئی آتا ہے، ہم اسے السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ کہتے ہیں اور اس سے ملاقات کرتے ہیں. میرے دوستو، ہمارا یہ عمل، ہمارے بھائی کا یہ عمل، ہمارے دلوں میں اٹھنے والی محبت جو ایک بھائی کے لیے ہوتی ہے، اللہ کو اتنی بھلی، اتنی پیاری لگتی ہے کہ اللہ یہ بشارت دیتا ہے، اللہ کے نبی یہ بشارت دیتے ہیں، الا غفر لہما، اللہ تعالیٰ ان دونوں کی مغفرت کر دیتا ہے دونوں کی جدا ہونے سے پہلے. تو میرے دوستو، آج کے اس خطبے کا نچوڑ یہ ہے، لب اللباب یہ ہے کہ ہمیں سلام کو فروغ دینا ہے. جسے ہم جانتے ہوں اس سے بھی سلام کریں، جسے نہ جانتے ہوں ہمیں لگ جائے کہ یہ مسلمان ہے، یہ ہمارا دینی ملی اسلامی بھائی ہے، ہمیں اس سے سلام کرنا ہے، اس کو عام کرنا ہے. اور سلام اس کی ویلیو اس لیے ہے کہ سلام کے ذریعے ہم سامنے والے کو اس بات کا احساس دلانا چاہتے ہیں، اس کے دل میں، اس کے دماغ میں یہ بھرم پیدا کرنا چاہتے ہیں کہ میرے بھائی، میں تیرا ہوں، میں تجھے دعا دے رہا ہوں، مجھ سے تم محفوظ ہو جا. تیری عزت، تیری آبرو، تیرا مال، تیرا منال، سب کچھ میری ذات سے محفوظ ہے. ایک آدمی اگر کسی کو یہ دعا دے، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، کہ اللہ کی سلامتی ہو، اس کی رحمت ہو، اس کی مغفرت ہو، سامنے والے کے دل میں آپ کے لیے محبت پیدا ہوتی ہے اور آپ کے شر سے، آپ کے فتنے سے، آپ کے فساد سے، آپ کی بدخواہی سے، آپ کی برائی سے وہ محفوظ ہو جاتا ہے، مامون ہو جاتا ہے. سلام کے بڑے فائدے ہیں، لیکن خطبے کی اس آخر خطبے میں اللہ سے اس دعا کے ساتھ کہ اللہ ہم تمام لوگوں کے دلوں میں اپنے بھائیوں کے لیے نرم گوشہ پیدا کرے، محبت پیدا کرے، رحم کا اور عفو درگزر کا جذبہ پیدا کرے، اور کثرت کے ساتھ سلام کرنے کی ہمیں توفیق دے. ہم خود بھی سلام کریں، اپنے بچوں کو سکھائیں، اپنے گھروں کو مسرورات کو سکھائیں، اور ہر خاص و عام سے، ہمارا مسلم بھائی ہو، محلے والوں، سب سے سلام کا رویہ برتیں اور سلام کی اشاعت کریں. ہمارا چھوٹا سا بھی عمل اگر ہم نے دینداری کے ساتھ، خیر خواہی کے ساتھ، حق اور انصاف کے ساتھ عمل کیا، یقین جان لیجئے وہ ہمارے اور آپ کے لیے نجات کا ذریعہ بن سکتا ہے. اللہ تعالیٰ ہمارے اور آپ کے اعمال قبول فرمائے، ہمیں اور آپ کو اس دنیا میں عزت دے، مرنے کے بعد جنت دے. آمین. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.